بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی الاؤ انگارِ آنچ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان ٹیڑے میڑے حروف میں ایک خوفناک دھمکی پوشیدہ تھی۔ ان دنوں دیہی علاقوں میں ایسے ڈاکوؤں کی کہانیاں بکثرت گردش کرتی رہتی تھیں جو کہ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔ یہ شخص بھی کسی ایسی ہی کہانی سے متاثر نظر آتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس شخص نے یہ خط لکھ کر لاکھا سنگھ کے گھر والوں کو مزید خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں لاکھے کو خط کے بارے میں بتا کر خط بھیجنے والے کا مقصد پورا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پوسٹ ماسٹر کو رخصت کر کے میں واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں لاکھے سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر وہ ضروری سمجھتا ہے تو میں اس کے گھر کی حفاظت کے لیے کچھ اور آدمی بھیج دیتا ہوں۔ وہ میرے اس وعدے سے مطمئن نظر آنے لگا۔ شام کے وقت میں نے اے ایس آئی گوبندر کے ساتھ 5 مسلح سپاہی اور بھیج دیے۔ میں نے گوبندر کو پوری طرح چوکس رہنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ چھیموں کے خاوند بلے کو گرفتار کر لیا۔ وہ 28-29 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کے بال اور آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کی لمبی لمبی نوکدار مونچھیں دیکھ کر مجھے خوامخواہ طیش آ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو اس سے نرمی سے پوچھ گچھ کی، لیکن وہ ہر بات سے انکار کرتا رہا۔ وقت کم تھا اور مجھے فوری معلومات درکار تھیں۔ میں نے سپاہیوں کو اس کی مرمت کرنے کا حکم دیا۔ 2 گھنٹے تک 3rd ڈگری استعمال کرنے کے باوجود اس سے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تو میں نے مار پیٹ کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ لاکھا کے گھر وہ رات تو بخیریت گزر گئی۔ شب برات میں ابھی 1 دن باقی تھا۔ اگلے دن شام کے بعد میں نے خود لاکھے کے مکان کے گرد حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انتظامات ہر طرح سے مکمل تھے، اور اگر قاتل کوئی جن بھوت نہیں تھا تو حفاظتی گارڈ کو چکمہ دے کر گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ میں تھانے میں تھا اور بلے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے دفتر میں چلا گیا۔ کمرے کی عقبی کھڑکی کھلی تھی۔ یہاں سے دور تک پھیلے کھیتوں کا سلسلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ چاندنی بڑی خاموشی سے گاؤں کے مکانوں اور کھیتوں پر برس رہی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر میرے اندر کا تھانے دار اونگنے لگا تھا۔ اس وقت میں ایک عام آدمی کی طرح سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا، اس گاؤں سے نہ جانے کتنی حسین دوشیزائیں اپنے محبوبوں سے ملنے کے لیے ان کھیتوں تک آتی ہوں گی۔ کتنے شوق فکرے اور شرمیلی سرگوشیاں ان کھیتوں میں بکھری ہوں گی۔ انہی کھیتوں میں چور چھپے ہوں گے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ کا مال دبایا ہوگا۔ قتل ہوئے ہوں گے، قبریں بنی ہوں گی۔ کتنی بے چین روحیں اب بھی یہاں بھٹک رہی ہوں گی۔ اچانک اے ایس آئی گوبندر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لاکھا کے مکان پر پھر قتل ہو گیا۔ گوبندر نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے، لیکن قاتل اپنا کام کر چکا تھا۔ میں اسی وقت موقع واردات پر پہنچا۔ ایک برآمدے میں 2 بھینسوں کے پاس ایک چارپائی پر راجندر کی لاش پڑی تھی۔ اس کی گردن سے خون ٹپک ٹپک کر زمین پر تالاب کی صورت میں جم چکا تھا۔ مقتول کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھیں۔ اس دفعہ قاتل آسانی سے اپنا کام نہیں کر سکا تھا۔ ارد گرد کے جائزے سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں کچھ دھینگا مشتی بھی ہوئی ہے۔ چارپائی کے پاس پانی کا ایک گھڑا ٹوٹا پڑا تھا اور لحاف بھی فرش پر گرا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے قاتل نے حسب سابق چھری سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مقتول جاگ گیا تھا اور اس نے مزاحمت کی تھی۔ بعد میں قاتل اس کے سرہانے رکھی ہوئی بندوق پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی پہلی گولی تو چھت پھاڑتی ہوئی گزر گئی تھی، لیکن دوسری گولی نے مقتول کا کام تمام کر دیا تھا۔ یہ گولی اس کی ٹھوڑی میں داخل ہو کر سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی۔ گھر والوں کے پہنچنے تک قاتل فرار ہو چکا تھا۔ مقتول کی بندوق بھینسوں کی کھرلی سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ بھینسوں کی خوراک میں لتھڑی ہوئی تھی اور اس کے دستے پر انگلیوں کے نشان پائے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔
میں نے گاؤں کے کھوجی کو بلوایا، لیکن اس دفعہ بھی وہ کوئی اہم کھرا اٹھانے میں ناکام رہا۔ گھر کی عورتیں بلند آواز میں بین کر رہی تھیں اور ان کی آوازوں کی شدت میں ہر لہجہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری طبیعت سخت مقدر ہو گئی۔ میں ASI گوبندر کو ضروری احکامات دے کر تھانے لوٹ آیا۔ اس رات میں بالکل نہیں سو سکا۔ کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ اس کیس کے تمام مشکور کرداروں کو پکڑ کر تھانے میں لے آؤں اور ان پر اس وقت تک سختی کروں جب تک قاتل کا پتہ نہ چل جائے۔ حالات بہت بگڑ گئے تھے اور کسی بھی وقت اعلیٰ افسروں کی طرف سے طلبی ہو سکتی تھی۔ چیموں کا خاوند بلا ابھی تک بند تھا۔ سپہر کے وقت اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ روتی ہوئی تھانے آ گئی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بچوں کا واسطہ دے دے کر کہنے لگی کہ میں اس کے خاوند کو چھوڑ دوں۔ بلے کو پکڑے رکھنے کا اب کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ غریب آدمی کو پانی پینے کے لیے ہر روز کنواں کھودنا پڑتا ہے۔ اگر وہ چند دن اور حوالات میں رہتا تو بچے بھوکوں مرنے لگتے۔ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اچانک میں چونک گیا۔ بڑا لڑکا جس کی عمر کوئی 12-13 سال تھی، ہاتھ میں کتابیں پکڑے ہوئے تھا۔ شاید اس کی ماں اسکول سے سیدھا اسے یہاں لے آئی تھی۔ کتابوں کے اوپر خاکی کاغذ کے کور چڑھے ہوئے تھے اور ان پر سیاہ روشنائی سے نام وغیرہ لکھا تھا: گلزار احمد، جماعت ششم۔ گلزار کے گاف پر میری نظر اٹک کر رہ گئی۔ گاف کے دونوں ڈنڈے سیدھے نہیں تھے، بلکہ مخصوص انداز میں لہرا کر لکھا گیا تھا۔ ایسا گاف میں نے کہاں دیکھا تھا، اور پھر مجھے جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس طرح کا حرف گمنام خطوں میں تھا۔ میں نے میز کی دراز سے وہ تمام خطوط نکال لیے۔ پھر میں نے لڑکے سے اس کی کاپیاں لیں اور تحریر کا موازنہ کرنے لگا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کاپیوں اور خطوط کی تحریر یکساں تھی۔ میں نے گھور کر لڑکے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا اور خط اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا: یہ خط تم نے لکھے ہیں؟ لڑکا خاموش رہا۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا، لیکن وہ خاموش رہا۔ میرا زوردار تھپڑ کھا کر وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں نے اسے چپ کرایا، جیب سے ایک دھیلا نکال کر دیا اور پھر قدرے نرمی سے پوچھا۔ اس بار اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہ تمام خطوط اس سے لاکھے کی بہو پریتم نے لکھوائے تھے۔ لڑکا پکی حویلی میں اپنی ماں کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ پریتم موقع ملنے پر اس سے چند لائنیں لکھوا لیتی تھی۔ کچھ وہ اپنے میکے کے لیے لکھواتی تھی اور کچھ اسی گاؤں کے لیے۔ گلزار روزانہ بس پر جا کر 2 میل کا سفر کر کے جودھ پور قصبے میں پڑھنے جاتا تھا۔ وہی ان خطوں کو لیٹر باکس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ مجھے ایک ایک کر کے پچھلے واقعات یاد آنے لگے کہ کس طرح لاکھے کی بہو نے 2 موقعوں پر میری تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دفعہ اس نے رنجیت کو ملوث کرنے کی کوشش کی تھی اور دوسری دفعہ چیموں اور اس کے خاوند کی لڑائی کا ذکر کر کے میرے شکوک کو پختہ کیا تھا۔ لیکن وہ شکل و صورت سے تو ایسی عورت نظر نہیں آتی تھی۔ کیا وہ اپنے ہاتھوں اپنے خاوند کو قتل کر سکتی تھی؟ کیا اس نے اکیلے 3 مردوں کو قتل کیا تھا؟ اگر اس کے ساتھ کوئی اور تھا تو کون تھا؟ مجھے بہت سے سوالوں کے جواب چاہیے، لیکن بہت کم وقت میں۔ میں نے ASI گوبندر کو حکم دیا کہ وہ بلے اور اس کے بچوں کو تھانے میں رکھے۔ میں نے چیموں سے پریتم کے میکے کا پتہ دریافت کیا اور گھوڑے پر کاٹھی ڈال کر روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ صرف بلال شاہ تھا۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد شام قریباً 6 بجے ہم سرا والی گاؤں پہنچے۔ اس گاؤں میں ہمارا ایک مخبر موجود تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ میں لاکھا کی بہو کے بارے میں معلومات چاہتا تھا۔ مخبر، جس کا نام بوٹا تھا، اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں کے ایک اور شخص کو لے آیا۔ یہ گاؤں کا نائی تھا اور بڑا تیز اور طرار آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے 1 گھنٹے میں پریتم کی زندگی کی پوری کتاب ہمارے سامنے کھول دی۔ اس کی باتوں سے پتا چلا کہ پریتم گاؤں کے چودھری کی اکلوتی اولاد ہے۔ پریتم کو جنم دے کر اس کی ماں مر گئی۔ چودھری نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا۔ بے جا محبت نے اسے بگاڑ دیا۔ وہ بہت خود سر اور زبان دراز ہو گئی۔ 13-14 سال کی عمر میں اس نے اپنی شرارتوں سے گاؤں بھر کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ راہ چلتوں کی پگڑی کھینچ لیتی، گلی میں سوئے ہوئے لوگوں کی چارپائیاں الٹ دیتی، وہ کوٹھے پھلانگتی ہوئی گھروں میں گھس جاتی، لوگوں کے دودھ پی جاتی اور ان میں کیچڑ گھول دیتی۔ گاؤں کی ایک بھاری بھرکم عورت سرداراں تندور والی سے اسے خاص بیر تھا۔
اسے جہاں دیکھتی دھکا دے کر زمین پر گرا دیتی۔ اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے سرداراں کو اٹھنے میں کئی منٹ لگ جاتے۔ اس عرصے وہ اس کے پاس کھڑی کہکہے لگاتی رہتی۔ کسی کو جرأت نہیں تھی کہ کسی بات پر اسے ٹوکتا۔ سب ہنس کر یا رو کر چپ ہو رہتے۔ اس کے سب کھیل لڑکوں جیسے تھے۔ گلی ڈنڈا کھیلنا، گولیاں کھیلنا، لڑکیوں اور بعض اوقات لڑکوں سے زور آزمائی کرنا، چوری اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ باغ میں گھس جاتی اور پھل کا ستیہ ناش کر دیتی۔ اونچے اونچے درختوں پر وہ بندر کی طرح چڑھ جاتی تھی۔ چوری کی عادت اس میں اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ ایک بار اس نے چوروں کی طرح باقاعدہ ڈھاٹا باندھ کر گاؤں کے ایک گھر سے زیورات چرا لیے تھے۔ رفتہ رفتہ چودھری کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کے بے جا لاڈ پیار نے پریتم کو حد درجہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ اگر اسے کسی بات پر ٹوکتا تو وہ مشتعل ہو جاتی اور اگلے دن کوئی اس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دیتی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ پریتم کی زندگی میں گاؤں کا ایک خوب روح جوان آ گیا۔ کچھ ایسے اتفاقات ہوئے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ یہ نوجوان جس کا نام نعمت علی تھا، اسی سرداراں کا لڑکا تھا جسے پریتم تنگ کیا کرتی تھی۔ پریتم نعمت علی کے چوڑے چکلے سینے اور گھنگریالے بالوں پر ایسی ریجھی کہ ساری چوکڑی بھول گئی۔ جلد ہی گاؤں کے لوگ اس میں ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لڑکے سے لڑکی بن رہی ہو۔ بول چال سے اور روزمرہ کی مصروفیات تک اس کا سب کچھ بدل گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور دبی زبان میں نعمت علی کو دعائیں دینے لگے جس نے اس منہ زور گھوڑی کو لگام ڈالی تھی۔ پریتم جو پہلے سردارہ تندور والی کو دیکھتے ہی اپنی آئی پر آ جاتی تھی، اب ہر وقت اس کی خدمت گزاری کا موقع تلاش کرتی رہتی۔ کنویں سے اس کا پانی بھرتی، گھر کے پچھواڑے اس کے ساتھ اپلے تھاپتی، بعض اوقات تو اس کے لیے ایندھن بھی اٹھا کر لاتی۔ گاؤں کے لوگ ساری بات سمجھتے تھے، لیکن کسی سکھ، مسلمان یا ہندو کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ چودھری کی بیٹی پر انگلی اٹھاتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پریتم سے سب کچھ چھین لیا۔ سرداراں کا تندور گھر کے اندر ہی تھا۔ ایک رات شاید وہ اسے ڈھانپنا بھول گئی۔ رات کو ہوا چلی اور تندور کے قریب رکھے ہوئے ایندھن کے ڈھیر نے آگ پکڑ لی۔ چند لمحوں میں سارا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ گھر کے مکین سوئے ہوئے تھے۔ سرداراں اور نعمت علی سمیت 8 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ مرنے والوں میں 12 سال سے کم عمر کے 3 بچے بھی تھے۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ہی پریتم کی شادی ہو گئی۔ آتش زدگی کے اس واقعہ کے بارے میں نے پہلے بھی کہیں سنا تھا۔ حالات اور واقعات کی پوری تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میرا ذہن تیزی سے مختلف کڑیوں کو جوڑنے میں مصروف تھا۔ 2 صورتیں ہو سکتی تھیں، آگ اتفاقیہ لگی تھی یا جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ یقیناً آتش زدگی کا واقعہ اتفاقیہ نہیں تھا۔ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی، لیکن کس نے لگائی تھی؟ ہو سکتا ہے یہ پریتم کے باپ کا کام ہو، لیکن نہیں۔ مخبر کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس قسم کا کام خود نہیں کر سکتا۔ پھر پریتم کے سسرال والوں پر بھی شک کیا جا سکتا تھا، لیکن شک نہیں، یقین سے کہا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ لاکھے اور اس کے بیٹوں کا کام تھا۔ اس قسم کا کام وہی لوگ کر سکتے تھے۔ شادی کے بعد پریتم کو اس گھناؤنے فعل کا پتہ چلا ہوگا اور وہ سر تاپا انتقام بن گئی ہوگی۔ جس محبوب کے لیے اس نے اپنی زندگی بدل دی تھی، وہ خدائی فوجداروں کے ہاتھوں اپنی زندگی ہار گیا تھا۔ اسے جھوٹے نام و ناموس کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پرانی پریتم بن گئی ہوگی، لیکن اس دفعہ اس نے کوٹھے نہیں پھلانگے تھے، دودھ نہیں پیے تھے، چارپائیاں نہیں الٹائی تھیں۔ اس نے قتل کیے تھے، نہایت دلیری اور صفاکی سے۔ اس نے اپنے شریر ذہن کو ایک اور انداز سے استعمال کیا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں میں نفاق کا بیج بویا تھا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور پھر چن چن کر مارا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بکھری ہوئی صفاق قاتلہ لاکھے کے گھر موجود تھی۔ تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود لاکھے اور اس کے اہل خانہ کی زندگیاں سخت خطرے میں تھیں۔ میں اپنی ٹوپی سنبھالتا ہوا تیزی سے اٹھا اور بلال شاہ کو ساتھ لے کر گھوڑوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 4 گھنٹے کا سفر قریباً 2.5 گھنٹے میں طے کر کے ہم گاؤں واپس پہنچ گئے۔ لاکھے کا مکان گاؤں کی بیرونی حدود میں تھا۔ مکان کے دروازے کے پاس 2 سپاہی ٹہل رہے تھے۔
بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ بھی مسلح سپاہی موجود تھے۔ باقی جوان شاید اندر صحن میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سپاہیوں نے سلوٹ کیا۔ سلوٹ کی آواز سن کر گوبندر سنگھ جلدی سے باہر آیا۔ بلال شاہ نے کہا، کچھ اندر کا پتہ ہے آپ کو؟ گوبندر نے اطمینان سے کہا، سب ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک نہیں ہے، میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کے ٹھیک 11:30 بجے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اندر کی طرف قدم بڑھاتا ایک نسوانی چیخ سنائی دی، لیکن اس چیخ میں خوف یا درد کے بجائے ایک وحشت سی تھی۔ گوبندر سنگھ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اندر گھستا چلا گیا۔ صحن خالی تھا۔ میں بھاگتا ہوا مکان کے دوسری طرف گیا۔ تب اچانک اوپری منزل کی ایک کھڑکی دھماکے سے کھلی اور کسی شخص نے بڑی بدحواسی میں صحن میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دھپ کی زوردار آواز سے نیچے گرا۔ ایک لمحے کے لیے ساکت رہا، پھر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا کر گر گیا۔ کوئی سیڑھیوں پر سے بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ میں اسے جسم سے فوراً پہچان گیا۔ وہ پریتم ہی تھی۔ اس نے منہ پر شاید دوپٹے کا ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی چھری تھی۔ عین اس لمحے زمین پر پڑا ہوا شخص چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ! وہ ہمیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ گوبندر سنگھ آگے بڑھا، لیکن اس نے اتنے جنونی انداز میں چھری گھمائی کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ بلال شاہ کا ذہن ایسے موقعوں پر تیزی سے کام کیا کرتا تھا۔ اس نے کہیں قریب سے ایک اینٹ پکڑی اور تاک کر اس کے سر پر نشانہ مارا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ اینٹ اچٹتی ہوئی اس کے کندھے پر لگی۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور تیر کی طرح بلال شاہ کی طرف لپکی۔ بلال شاہ گھبرا کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ صورتحال نہایت سنگین تھی۔ میں پستول نکال ہی رہا تھا کہ گوبندر سنگھ نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر چھری اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ہاتھا پائی میں اس کا ڈھاٹا نکل چکا تھا۔ وہ پریتم ہی تھی، لیکن یہ وہ پریتم نہیں تھی جسے میں 2-3 بار پہلے دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک بدلی ہوئی عورت تھی۔ اس پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ وہ نہایت وحشیانہ انداز میں چیخ رہی تھی اور بار بار گوبندر کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی، لیکن کچھ فکرے سمجھ میں آتے تھے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے میرا نعمت چھین لیا، انہوں نے اسے آگ لگا دی، میں بھی انہیں آگ لگا دوں گی، ان کی نسل ختم کر دوں گی۔ گھر سے باہر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے ASI گرودت کو اشارہ کیا۔ اس نے 2 سپاہیوں کے ساتھ مل کر بمشکل پریتم کو ہتھکڑی لگائی۔ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، لاکھا سنگھ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید اپنے گناہوں پر غور کر رہا تھا۔ میں نے گوبندر کو اشارہ کیا کہ لاکھے اور اس کے بیٹے کو بھی ہتھکڑی لگا دو۔ زمین پر گرنے سے لاکھے کے بیٹے کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کیس میں لاکھے اور اس کے بیٹے کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ ان پر یہ جرم ثابت ہو گیا کہ انہوں نے چند ماہ پہلے ذاتی عداوت کی بنا پر ایک گھر کو آگ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پریتم کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس کے باپ نے اکلوتی بیٹی پر روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ ہائی کورٹ نے اس کی کم عمری کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کا باپ جب بھی جیل میں اس سے ملنے گیا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ 8 افراد کے وحشیانہ قتل میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ ایک مدت تک اپنی بیٹی کی صورت کو ترستا رہا اور آخر جیل اور گھر کے درمیان دھکے کھاتا ہوا مر گیا۔